جناب زارصف، میں نے دیکھا کہ کاہن آپو کی فرماندہ ہورم ہوپ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپو کی کاہن قصر فرماروا آمون ہوتب نے کیا کر رہا ہے؟ مبادہ ہورم ہوپ کو ورگلا رہا ہو؟ یہاں اس کی آمد و رفت تشویش کا باعث ہے۔ ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز معبد کو بتا دے۔ میرے خیال میں اب جب کہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود معبد کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں، بس اس پر کڑی نظر رکھو۔ اطاعت عالی جناب۔ آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا۔ عادت سے پڑ گئی علی جناب۔ ترک کر دو۔ اطاعت۔ جناب ہورم ہوپ شرف باریہ بھی چاہتے ہیں۔ کہو اجازت ہے۔ درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخ ماہو۔ درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب ہورم ہوپ پر۔ آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے۔ آپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے، کہیے میں حاضر خدمت ہوں۔ سپاس گزار ہوں، مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ ایک بات سے بہت پریشان تھا، لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں۔ میں نے آمون ہوتب کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ یوزارصف۔ جی ہاں، یوزارصف۔ ہاں وہی یوزارصف۔ وہ بچپن ہی سے جب سے قصر پوٹیفار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو معبد کے خلاف ہونے سے نہیں چوکے گا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے، اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باغ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو۔ ایک شخص جو دشمن آمون ہو، آمون ہی کے شہر طفس میں ہم پر حکمرانی کرے۔ میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزارصف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں۔ جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا، جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں۔ معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزارصف نہ تو مصر ہے، نہ معبد آمون، اور نہ ہی آمون ہوتب۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں
کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا باایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو۔ البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے، اور یوزرشیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا۔ بہت خوب، اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے۔ لیکن میں یوزرشیف کے بارے میں یہ واضح کرتا ہوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں۔ معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں۔ عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا، غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔ تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزرشیف تھا، کہ جسے میں نے زلیخا کی رسالت اور اپنی حماقت سے گوا دیا۔ اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا۔ عالی جناب، معاف کیجیے گا۔
بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے. میں نے کاہن آپوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا. تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح ماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا. عالی جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں. ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا. عالی جناب، آپ کے ساتھی شرف باریابی چاہتے ہیں. ہاں تو دوستو، غور سے سنیے. چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانا اور تجربے کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی، اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے. اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو. بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی. اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں. لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بروقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے. تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی. لہذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے. مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. بینا روس نیمی صابو سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. بینا روس نیمی صابو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو. خدا بند آپ کا نگہدار ہو. پھر ملیں گے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. جناب مالک آپ چاہیے. آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے. مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے. جیسا آپ کہیں. میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے. آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا. آمون ہوتب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے. لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی. آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا. بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا. بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا. بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے. میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا. فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا.
اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا.